بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اصغر حارث. آج ہم آپ کے سامنے دیس پردیس پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیس پردیس پروگرام کی ایک پہلی قسط نشر کی جا چکی ہے اور آج ہم دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد اقبال بھٹی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج کے پروگرام کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فضا یکسر تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان کے اندرونی حالات اور پاکستان کے بیرونی حالات، یعنی پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. اور اس پروگرام کے آخر میں ہمارے پاس 3 خوشخبریاں بھی موجود ہیں جو کہ ناظرین ہم آپ سے شیئر کریں گے. اسٹے ٹیون. پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے، تم نیوز کے پلیٹ فارم سے، ایلیٹ انیشیٹو پروگرام کے پلیٹ فارم سے today we are going to share 3 good news about different things, different aspects. Please stay tuned and you will find surprise in this program at the end of this program. تو سر بات چیت کرتے ہیں. سر کل کیا ہوا پاکستان میں سر؟ بہت شکریہ حارث. ہم ایپیسوڈ 2 دیس اینڈ پردیس. وی آر ناٹ پولیٹیکل پیپل. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بینگ اے پاکستانی اینڈ CIE جو کہ میرا ایک رول ہے چیف انشورنس اکانومسٹ کا، تو میں بہت ڈیپ نظر رکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے پولیٹیکل اور جو سوشل اکنامک ایشوز ہیں، اگر وہ سٹریم لائن نہیں ہوتے تو اس کا امپیکٹ ہماری جو قوم ہے اس پہ مینٹلی فزیکلی کتنا وہ ڈنڈ ڈالتا ہے اور کتنا ریلیف دیتا ہے. تو حالات تو کل کے اچھے نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کرونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک خوشخبری جو میں عوام سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دیس پردیس اور تم نیوز کی اسپانسرشپ کے ساتھ، کہ ایک چیز کل نہیں لیکن 2-1 دن پہلے اچھی ہوئی کہ ایک روشن پاکستان ایک اکاؤنٹ گورنمنٹ نے آپریٹ کرنا شروع کیا اوورسیز پاکستانیوں کے. رائٹ. جس میں وہ ڈالر اکاؤنٹ میں بھی جی ڈالر اکاؤنٹ میں، اور یعنی فارن کرنسی اکاؤنٹ اس کو کہہ لیں. اچھا، ڈالر کہہ لیں اس کو، آپ یورو کہہ لیں. فارن کرنسی اکاؤنٹس آپریٹ ہوئے تو اس کی فگر بہت بہتر نہیں ہے لیکن ریزنیبل ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، لیکن ریزنیبلی بھی اگر وہ ہم نے کوئی 2-2.5 کروڑ جو ہے وہ کرنسی انپوٹ کر لی، یعنی امپورٹ کر لی، جس کو ہم انپوٹ کہتے ہیں، امپورٹ کر لیں یا اپنے ملک میں منگوا لی. 2-2.5 کروڑ ریمیٹنسز تو انگریزی کا لفظ ہے، لیکن عام پبلک کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے جو پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بینکنگ چینل کے تھرو وہ پیسہ بھیجا. اٹس گڈ سائن کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ہنڈی حوالہ کے بجائے اگر اداروں پہ ہونا شروع ہو جائے. تو یہی میرا ایک سلوگن ہے کہ ٹرسٹ دا انسٹیٹیوشن ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ آن دا پرسنل لیول آف دا پیپل. تو جب ادارے ہوتے ہیں اور وہ ادارے خاص طور پہ جن کو گورنمنٹ کی بیک ہوتی ہے، تو وہ ادارے ہی رسپانسبل ہوتے ہیں لوگوں کی انکم کے ساتھ، لوگوں کی سیونگ کے ساتھ، اور لوگوں کی جو انکم کی ایگزیکیوشن ہے ان کو وہ تھرو پراپر چینل سیکیور بھی کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے بھی ہیں. یعنی فائنینشیل گروتھ ہوتی ہے. تو یہ اداروں کا ایک مالیاتی ادارے جو میں فائنینشیل سروسز کی بات کرتا ہوں، چاہے اس میں بینکس ہوں، چاہے انشورنس کے ادارے ہو، چاہے اس میں کموڈیٹیز کے ہوں، چاہے ایلیٹ انیشیٹو پروگرام ہو. جی ہاں، ایلیٹ انیشیٹو از ون آف دا بگیسٹ پروگرام آف دا پاکستان، کہ جو پاکستانیوں کے لیے اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ، کیونکہ میرے ایلیٹ انیشیٹو پروگرام کے پیچھے جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی پاکستان میں کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ CPEC کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 16-17 بینکس اس کے پینل پہ ہوں. تو میرے ایلیٹ انیشیٹو جو میں نے ایک پرومو چلایا ہوا ہے اس کو بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل سروسز کا ادارہ جو ہے وہ پاورڈ کرتا ہے اس کو، اسی پروگرام کو. تو اس میں امپاورمنٹ اور یوتھ بھی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے چاہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کارڈ ہو، چاہے سیونگ سے ریلیٹڈ کارڈ ہو، چاہے بزنس سے ریلیٹڈ کارڈ ہو، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، تو وہ والا. تو یہ میں کارڈ کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ جو کل آپ نے ابھی مجھ سے یہ لفظ پوچھ لیا کہ کل کیا ہوا، جی، تو میں پولیٹیکل انالسٹ
کا کام تو چھوڑ چکا ہوں، ضرور کرتا رہا ہوں، اور بہت بڑے چینل پہ میں ہوسٹنگ بھی کرتا رہا، رائٹ، ماشاء اللہ. لیکن میں کیونکہ میرا ڈومین جو ہے وہ فنانشیل ایکسپرٹیز ہے، اور عوام کی خدمت ہر اینگل سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہوسٹنگ کر کے کی جائے. پریکٹیکلی اگر میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو دین آئی ہیو ٹو موو ٹو مائی اوریجنل ڈومین جو ہے، اوریجن کے ساتھ اوریجنل ڈومین میں مجھے آنا پڑے گا، اور آئی ایم ڈوئنگ آل دا تھنگس. کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کا اقدام تھا کہ جس میں انہوں نے یہ قدم لیا اور یہ سٹیپ لیا کہ جس میں فورن کرنسی اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کی اجازت دی. آپ اس کو سراہتے ہیں؟ میں سراہتا ہوں، لیکن کل جو کچھ ہوا پولیٹیکلی ہوا، جی جی، یہ ایسی بہت ساری چیزوں کو ڈیمیج کرے گا. دیکھیں پولرائزیشن جو ہے نا حارث، وہ ہمارے معاشرے میں وہ دم لے ہی نہیں رہی. خان صاحب کی کوشش ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو اپنا ورڈکٹ بنا کے اور اپنا ایک سلوگن لے کے چلیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے سونامی کا کہتے تھے، ہم مانتے تھے، وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ایک پارٹ تو ہو سکتا ہے ایگزیکیوشن کا، لیکن یہ مین پارٹ بنا کے صرف اس کو کرنا، اس سے پاکستان میں پولرائزیشن اتنی پھیل رہی ہے. اور کل کا جو دن گزرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرائیڈے، ایک ورکنگ ڈے، ہمارے ملک کا ورکنگ ڈے ہے، چلیں گلف میں ورکنگ ڈے نہیں تھا، آل اوور دا ورلڈ تقریباً 200 سے زیادہ ملکوں کا وہ ورکنگ ڈے ہے. تو آپ دیکھیں کہ پورا دن ایک پولیٹیکل مومنٹ پہ، اور ہمارے میڈیا سارا دن لگا رہا، اور رات کے 2 بجے تک وہ جو کچھ ہوا وہ ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی کو، ہماری اسٹاک مارکیٹ اس میں شامل ہے، مالیاتی اداروں کو ہم کوشش کر رہے ہیں، میں اور میرا ادارہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن ایسے ایونٹس جو ہیں وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے وہ ٹینشن میں لے کے جاتے ہیں. اور ٹینشن میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل حالات کیا ہو گئے ہیں، کرونا بھی سر اٹھا رہا ہے، اور آٹا چینی دال کھانے کے بھی پیسے نہیں رہ گئے. تو یہ شارٹ ٹرم نیڈ جو ہے، جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے لیے شارٹ ٹرم نیڈ اس کے لیے سب سے بڑا المی ہے، اور خاص طور پہ ہماری لوور کلاس اور مڈل کلاس کے لیے. اپر مڈل کلاس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں نہ ہی غریبوں کی بات کر رہا ہوں. وہ تو مانگ بھی لیتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے بھی لے لیتے ہیں، وہ کسی طرح کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں، اس دیش میں رہتے ہوئے، اگر ہماری گروسری کے ایکسپینس 34-35% ہوں، اور وہ سال 1.5 سال میں ڈبل ہو جائیں، اور ہماری ایجوکیشن صرف 2% پہ ہو، اور ہماری ہیلتھ 3% پہ ہو، اور ہمارے یوٹیلیٹی بل جو ہیں 7 to 8% میں موو کر رہے ہوں، تو آپ اس سارے سم اپ کو دیکھیں کہ ایک عام بندہ، جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ہمیں سیونگ موڈ پہ جانا پڑے گا. The only solution, we cannot increase the income currently with COVID scenario and financial crunch scenario. The only way we can save the money کہ ہم کون سی پاکٹس ہیں جن کو بند کر کے ہم انکم زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بچا کے اپنی زندگی کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، یہی ایلیٹ انیشیٹو پروگرام. سر یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ناظرین یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ایسے پروگرام آپ کے پاس ہیں جس سے ہم سیونگ کر سکتے ہیں؟ جو کہ ہم سیونگ کی بات کرتے ہیں، سیونگ کے بعد ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو جب سیونگ نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ تو مڈل کلاس جو ہے، جو کہ آپ کے مطابق کوئی ان کا جو کچن کا خرچہ آلموسٹ ڈبل ہو چکا پچھلے 2 سالوں سے، وچ از اباؤٹ 35% آف دیئر انکم، تو وہ سیونگ کیسے کریں گے؟ اگر ہم پردیش کی بات کریں تو امریکہ میں بھی ایک کمپین چل رہی ہے الیکشن کی، رائٹ، ٹرمپ ابھی کرونا اور وہ سارا کچھ، وہاں میں جو اگر ہم مثال دیتے ہیں، ہمیشہ امریکہ ہی پاکستان میں مانا جاتا ہے، اور یورپ کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی سنگاپور، اور ہم اس کو بھی لے آتے ہیں. ہم نے کبھی گلف کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے. تو جہاں ڈیموکریسی ہے، ہم یو کے اور امریکہ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی کینیڈا کا ذکر نہیں کیا، ہم نے کبھی ناروے کا ذکر نہیں کیا، سویڈن کا ذکر نہیں کیا. موسٹلی پہلے گروئنگ جو ہب تھا وہ سنگاپور تھا، اب قطر ڈکلیئر ہوا ہے. ہم نے کبھی قطر کو رول ماڈل بنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں پہ بادشاہت چل رہی ہے، تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. سنگاپور میں چونکہ بادشاہت اپنی جگہ پہ قائم ہوگی، لیکن وہاں پہ ڈیموکریسی کے ساتھ وہ چل رہی ہے. تو میں جو بات ابھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں کیا اور پردیش میں، کہ پردیش میں اگر کوئی الیکشن کمپین چل رہی ہے تو کیا وہ سوبر ہے؟ وہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے سوشل سیکیورٹی سسٹم رائج ہے، وہ ہمارے ٹیکسوں کو پیسے جو کلیکٹ کرتی گورنمنٹ
وہ ہمیں سوشلی سیکیور کرتی ہے. اسی کو سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں. یہ پردیس کی بات ہے. دیس میں گورنمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی اپنے ذمہ نہیں لے رکھی. ہر بندہ اپنے انڈیویجول بیسس پہ ٹیکس سارے دے رہا ہے. پانی کی بوٹل خریدنی ہو ٹیکس دے رہا ہے. صحیح. یہ پین لینا ہو اس پہ ہم جی ایس ٹی دے رہے ہیں. ہم نے ٹوتھ پیسٹ لینی ہے اس پہ یعنی گروسری کے ہر آئٹم پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اگر ڈبل ہوئی ہے تو اس میں ٹیکس شامل ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ تو کام کر ہی رہی ہے. ڈائریکٹ ٹیکس جو امپوز کر کے جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں اس سے گورنمنٹ پاکستان میں کے پی کے میں انہوں نے ایک صحت کارڈ تو دے دیا لیکن سوشل سیکورٹی کارڈ تو نہیں دیا. صحت اس کا ایک حصہ ہے. جیسے ایلیٹ انیشیٹو کو جو پاور کری کمپنی الیانس اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, وہ صحت کارڈ ایک حصہ ہے لیکن اس کے 7 ایلیمنٹ ہیں. صحت یعنی ایک سوشل سیکیورٹی کے 7 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کی انکم کی پروٹیکشن ہوتی ہے, آپ کی ہیلتھ کی پروٹیکشن ہوتی ہے, ایجوکیشن کی پروٹیکشن ہوتی ہے, آپ کے جناب ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کے ساتھ ساتھ ویڈنگز کی پروٹیکشن, خاص طور پہ ہمارے اس کلچر میں وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. سیونگز جو ہوتی ہیں, آپ کو فنڈ جنریٹ کرنا ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ کو بندہ پلان کرتا ہے سوشل سیکیورٹی میں, اور اس کے بعد اپنے بزنس کو اس میں ریل اسٹیٹ مین ایک ہب بن جاتا ہے. تو یہ جو 7 ایلیمنٹ ہیں وہ جو یونیک آفر ہے میری, اور وہ جو ایک پروگرام ہے کہ آپ اس کو فیسیلیٹیشن لے سکتے ہیں, چاہے یہ ایلیٹ پرائمس کارڈ کے ذریعے لیں یا آپ ایلیٹ کے چھوٹے برانڈ سے شروع کریں, یعنی 20 سے 25 ہزار سے شروع کر کے یہ 5 ملین تک کی ساری چیزیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں. یہ اسی چیز پہ ہوگا کہ جو کچھ امریکہ میں اب الیکشن کمپین چل رہی ہے, کس لیول پہ چل رہی ہے, وہاں پہ پرسنلائزڈ چیزیں نہیں ہوتی, وہاں پہ نظریات پہ باتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ یہی کہ کتنے ان امپلائمنٹ کتنی ہو گئی ہے, سوشل سیکیورٹی کتنا کام کر رہی ہے, ہیلتھ پہ کیا, وہاں پہ یہ ایشوز ہیں. ہمارے ہاں دال چینی آٹا کے ایشوز بن گئے ہوئے ہیں, ہمارے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کے ایشو بن گئے ہیں. ان امپلائمنٹ تو خیر پاکستان میں پہلے بھی بہت تھی, اب اس سے 3 گنا بڑھ چکی ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں نے جو 2.5 کروڑ بھیجا, جو ان کی کیپیسٹی ہے, یعنی کروڑ سے زیادہ پاکستانی بیرون ملک میں کام کر رہے ہیں ابھی بھی ان حالات میں بھی. کچھ 15-16 لاکھ واپس آئے, لیکن ان حالات میں بھی ایک جنریشن تو چل رہی ہے, لیکن ابھی تک وہ جو فلکس ہے, وہ جو ایک کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ گورنمنٹ تھی یا پچھلی گورنمنٹ بھی ہو, تو وہ ایک ویژن تو رکھتی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکنگ چینل سے پیسہ آنا اور محفوظ ہاتھوں میں آنا, پھر یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز لے کے آنا. وہ جو اینڈ پہ ہم بات کریں گے 3 سرپرائزز ہیں جو آپ نے بتانے ہیں عوام کو, اور میں اس کو انڈوس کروں گا, تو وہ اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو آپ نے اناؤنس کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیس پردیس میں فرق یہ ہے کہ کل جو ایک جلسہ ہوا اس میں بھی تو 50 لاکھ کے قریب, جو میری انفارمیشن ہے وہ 50 کروڑ کی ہے, گورنمنٹ اس کو 1 ارب کہہ رہی ہے. تو اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ لوگ جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی, لوگوں کا بزنس جنریٹ ہوا چھوٹے لیول کا, اگر اس کی بزنس جنریشن دیکھی جائے تو یہ ایک ہیلدی تھا. ٹرانسپورٹ کو پیسے ملے, پیٹرول والوں کو پیسے ملے, وہاں پہ بینرز والوں کو پیسے ملے, جو فلیکسز بنے ان کو پیسے ملے. یہ چیز تو ایک ایکٹیویٹی نے ایک ایٹماسفیئر, لیکن اس جلسے سے جو پاکستان کی اکانومی کو ڈنٹ پڑ سکتا ہے, ہماری سٹاک مارکیٹ, شارک تو سٹاک مارکیٹ کہلائی جاتی ہے نا جی, جس میں ساری کمپنی لسٹڈ ہوتی ہیں, تو وہ جو منڈے کو جو اس کا امپیکٹ آئے گا, یہ پتہ چلے گا کہ یہ 9 ارب روپیہ ڈوبا ہے یا 9 کھرب روپیہ ڈوبا ہے. تو یہ منڈے کو ہمارے سامنے آئے گا. تو میری یہی گزارش ہے تم نیوز کے چینلز کے تھرو, ایل ای ڈی انیشیٹو کے تھرو, کہ پاکستانی قوم اپنے پیسے کو, اپنی لائف کو, پریشیس لائف ہے, اور سروس ٹو دا ہیومینٹی پہ اپنے پیسے کی خود حفاظت کریں, اور اپنے آپ کو جو ہم کارڈ آفر کرتے ہیں اس کے ذریعے اپنی پروٹیکشن کریں. سر, جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم ناظرین کے اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کے سوالات لیتے ہیں. ہمیں کچھ سوالات ملے, ان سوالات میں سے کچھ سوالات آپ سے میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں. سر, آپ کے پاس ہے ایلیٹ پرائمس کارڈ. سر, یہ آپ کا فائنینشیل پروگرام ہے. بہت سے ناظرین نے یہ پوچھا کہ اس کا حصول کیسے ہے اور اس کا اجرا کیسے کیا جاتا ہے, ایک عام آدمی اس کارڈ کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سر, میں پچھلا ایک پورا پروگرام کر چکا ہوں, 4تھ پروگرام
وہ فائنینشیل ریویو، یہ سبجیکٹ تو فائنینشیل ریویو کا ہے، لیکن چونکہ ہم پروگرام اکٹھے کر رہے ہیں، آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں، ہم نے دیس پردیس بھی کرنا ہے اور فائنینشیل ریویو بھی کرنا ہے، اور کل کو آپ نے ایک پراپرٹی ریویوز پہ پروگرام بھی کرنے ہیں، جو ایک نیکسٹ پروگرام ایلیٹ انیشیٹو اور تم نیوز کے تھرو آ رہا ہے. تو میں آپ اگر نیچے دیکھیے گا تو ایک نمبر چل رہا ہے، اس کی میں نے ابھی پہلے ڈیٹیل بتا دی ہیں کہ اس میں ہم کیسے کور اپ کرتے ہیں. اس کی ساری ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں، پچھلے پروگرام کو وہ دیکھیں، اور جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ جو نمبر نیچے چل رہے ہوں گے ان پہ کال کر کے ساری فیسلٹیز اور وہ لنک لے سکتے ہیں. اور میں نے یہ بتا دیا کہ اس کا حصول آن لائن بھی ہے، لیکن آن لائن جانے کے لیے آپ کو انفارمیشن اس ہیلپ لائن نمبر سے لینی پڑے گی. آپ لاگ ان کیسے کر سکتے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، انہی سے آپ کو پتہ چلے گا، ہمارے نمائندوں سے. اور پلس آپ اس کو اویل کیسے کر سکتے ہیں، خرید کیسے سکتے ہیں، وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ 20-25 ہزار سے شروع ہو کے 5 ملین تک جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس پروگرام میں ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس ہیلپ لائن پہ جا کے ہمارے نمائندوں سے بات کر کے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیشن اس پروگرام کے تھرو ہو جائے گی. جی ناظرین، یہ تھا آپ کے سوالوں کا جواب، اور ایک سر اور بہت سے سوال ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی موضوع پہ ملے ہمیں، اور وہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ سارا پروگرام جو آپ ماشاءاللہ ایک جس کی چرچا فرما رہے ہیں، جو ایک انیشیٹو لے کے آپ آگے چلیں، بیسیکلی آپ کا مینٹر کون ہے، اس کے پیچھے کیا کہاں سے آپ یہ شروع کیا آپ نے؟ دیکھیں بہت شکریہ. مجھے حارث یہ میں کئی پروگرامز میں پہلے میں نے یہاں پہ ایک لاہوری اسی تم نیوز سے، آج آپ نے بتانا ہے سر. نہیں بالکل بتا رہا ہوں جی. لاہوری اکثر اب مجھ سے نا یہ پہلا ایک کویشچن ہے کہ اس پروگرام پہ آپ کیسے آئے، ایلیٹ انیشیٹو. جی ٹھیک ہے جی. پلس یہ آئیڈیا میرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ ویری رائٹ. تو میں میرے ایک مینٹور ہیں جو پاکستانی تو نہیں ہیں تو وہ مسلم اور برٹش ہیں، آکسفورڈ کے وہ کوالیفائڈ ہیں. طاہر ساچک ان کا نام ہے. طاہر جی ساچک. جی ساچک. جی ہاں. وہ مسلم ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بیسڈ جو ہے وہ یو کے بیسڈ ہیں. رائٹ. تو وہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے. آپ کی ملاقات کہاں ہوئی سر پہلی دفعہ؟ میں جی وہ میرے مینٹور ہیں. رائٹ. انہی سے میں نے سیکھا، انہی کے ساتھ میں ان کو اسسٹ کرتا رہا. رائٹ. ٹھیک ہے. اور آج جتنی بھی یہ پروگرامنگ میرے ذہن میں چل رہی ہے اس کا سہرا میرے طاہر جی ساچک کے سر پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ آکسفورڈ سے کوالیفائڈ تھے. وہ پاکستان کے سب سے بڑے فائنینشیل سروسز کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، ایم ڈی بھی ہیں. اور یہ جتنے بھی تھاٹس میرے ذہن میں آئی وہ ایک ایلیٹ ہے. تو میں جیسے جیسے وہ مجھے دنیا میں بھیجتے گئے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں سے سیکھنا ہے فائنینشیل سروسز، اور پلس ایک ان کی اپنی شخصیت ایسی ہے. جیسے ہمارے ہاں قائد اعظم کا رول ہے نا کہ پاکستان میں قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل سروسز میں اس شخص کا وہی رول ہے. پچھلے 25 سالوں میں پرائیویٹائز جب سے ہوئے ادارے، تو یہ ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہمارے پاکستان کو کہ جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اور جو کچھ بھی عوام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ وہی مینٹور ہے. یہ انہی سے باتیں میں نے سیکھی. انہوں نے مجھے دنیا کی سیر و تفریح کروائی اور انہوں نے ہی مجھے اس کام پہ لگایا کہ میں، حالانکہ وہ پاکستانی نہیں تھے تو پھر بھی انہوں نے پاکستان کی عوام کی اتنی خدمت کی. تو انہوں نے پھر میں فیل کرتا تھا کہ میں ان سے کہتا تھا کہ چلے میں تو پاکستانی ہوں نا، آپ تو انڈائریکٹ کر رہے ہیں تو میں ڈائریکٹ کر لیتا ہوں. تو میں نے آج جو راز تھا آج تم نیوز کے تھرو اور آپ کی ہوسٹنگ نے یہ بتا دیا کہ وہ شخص ہیں. سر آپ نے راز فاش کیا اور بہت اچھی بات ہے. میرے دل میں ایک اور خواہش اب آ رہی ہے، وہ یہ ہے وائی ناٹ وی کین کنڈکٹ ون فل پروگرام. آپ کی جو مینٹرشپ تھی وہ ایز اے مینٹور کیا تھے، آپ ایز اے مینٹی کیا کیا اوور دا پیریڈ، اور یہ پورا ایک پروگرام بنتا ہے. تو اف یو الاؤ. 24 سال گزر گئے نا. دیکھیں میں کل تم میں بتا دوں، کل میں ایسی ہانگ کانگ میں 2004 میں آپ نے میری تصویریں دیکھی ہوں گی. جی جی. تو آئی واز سو ینگ. ایم ڈی آر ٹی کی کچھ پکچرز تھیں. جی. تو وہ آپ اگر 16 سال پہلے کی تصویریں دیکھیں جی تو وہ بڑا آپ نے دیکھا بیگ اسٹائل کی پینٹیں پہنی ہیں اور پیچھے وہ سارا کچھ. تو یہ ایک پوری کی پوری ایک ہسٹری بنتی ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ایک دن تم کے ساتھ پروگرام کر لیں گے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آبجیکٹو دیکھیں. آبجیکٹو مائی آبجیکٹو از ناٹ ٹو gain or get the
व्यूअरशिप और मैं कोई ऐसी बात करूं, Right. माई ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट द पाकिस्तानी नेशन Right. एंड पाकिस्तानी अलॉन्ग विद अब्रॉड पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका पैसा महफूज बनाऊं, उनके बच्चों की एजुकेशन को महफूज करूं, उनकी हेल्थ को पाकिस्तान में रहते हुए महफूज करूं, वो उनके पैसे को महफूज करूं, उनके गार्ड्स जो हैं, सेफ गार्ड्स जिसको हम कहते हैं, उनकी चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उनके कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, तो एट लीस्ट मैं इस चैनल के थ्रू उनको सेफ गार्ड कर सकूं। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, यही मैंने सीखा और ये मैं 24 साल इंशाल्लाह इस पे एक प्रोग्राम करेंगे जब मेरे 25 साल, एक साल रहता है मेरा सिल्वर जुबली का, इंशाल्लाह। तो बेहतर सिल्वर जुबली अगर अल्लाह ने मौका दिया, कोरोना ने इंशाल्लाह, हमें इंशाल्लाह। इस इरा से गुजार दिया जी, जी। तो हम 25 सालों में मैं और हारिस साहब एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमने ये अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे खुशखबरियाँ शेयर करने जा रहे हैं। पहली खुशखबरी ये है कि तुम न्यूज़ के इश्तराक और एलीट इनिशिएटिव की मार्केट से हम इस्लामाबाद के करीब और गवादर में रियल एस्टेट के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और इनकी तमाम डिटेल आपको तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुहैया की जाएगी और इसकी मार्केटिंग के लिए हमारे पास एलीट इनिशिएटिव ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरी खबर, एक बहुत अहम खबर है जो आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं, वो है एलीट टेलीविज़न नेटवर्क। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च एलीट टेलीविज़न नेटवर्क, और ये ख़बर भी आज हमने यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ की है। और इसके साथ हम भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत कि शुक्रिया। सर आपने आज बहुत अच्छी मुफीद बातें की, आपने अपने मेंटोर के बारे में बताया, आपने प्राइमस कार्ड के इजरा और उसके हुसूल के लिए सारी चीज़ें और उसका लिंक आपने बताया, रिपीट की मैंने, रिपीट की पब्लिक के लिए आपने सर रिपीट की, आपने देश में रहने वाले लोगों और प्रदेश में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया सर। इसमें बस मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर Sure, आप sure. क्योंकि होस्ट आप हैं, यस प्लीज। तो ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं एलीट टेलीविज़न का इंशाल्लाह, और ये जो ग्वादर और इस्लामाबाद के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप प्रॉपर्टी रिव्यू में आप उसको हेड करेंगे इंशाल्लाह। और वो डेफिनेटली इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज Fine. और एलीट इनिशिएटिव का वो हिस्सा है। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम न्यूज़ के CEO जावेद खान के साथ भी हूँ और इंशाल्लाह जिस तरह तुम न्यूज़ और एलीट टेलीविज़न नेटवर्क ये पहले हम वेब पे हैं और ये इकट्ठे ही सैटेलाइट पे जाएंगे, क्योंकि दोनों का इश्तराक है और दोनों मिलके काम कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, कि हम सर्विस टू द ह्यूमैनिटी के स्लोगन को हमने अडॉप्ट किया है और उसी को लेके चलना है, ताकि पाकिस्तानी हमारी आवाम, हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त अहबाब, जितने भी लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं इदारों के थ्रू और हमारे इदारे के थ्रू, तो हम उनको फैसिलिटेट करें और उन तक हर चीज़ इस मीडियम के थ्रू जो रियलिटी में है वो पहुँचाएँ और उसका सेहरा हारिस आपकी होस्टिंग में जाता है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आई एम द पार्ट ऑफ योर होस्टिंग। सर वी बोथ आर वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी सर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम फाइनेंशियल रिव्यू से पहले हम एक प्रोग्राम करें रोशन पाकिस्तान, क्योंकि रोशन पाकिस्तान नाम जो है वो खान साहब ने दे दिया अपने अकाउंट के लिए, तो फिर हमें देश प्रदेश नाम करना पड़ा। तो देश और प्रदेश में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, देश में रहने वालों के लिए और प्रदेश में रहने वालों के लिए। और तुम न्यूज़ के चैनल से एक मैसेज ये आखिरी दे रहा हूँ कि खुदारा अपनी हिफाजत खुद कीजिएगा। तुम टेलीविज़न का मतलब ये है कि ये तुम्हारा टेलीविज़न है, तुम न्यूज़ का मतलब है ये आपकी खबरें हैं, तुम का ऑब्जेक्टिव मोहब्बत में तुम कहा गया कि तुम्हारा, तुम उसका एब्रीवेशन है, तो तुमको देखना मत भूलिए, तुमको सुनना मत भूलिए, तुमको प्रमोट करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिएगा। जी नाज़रीन, इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।